بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ احزاب کے مختصر تعارف۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی 33ویں صورت جو 21ویں اور 12ویں پارے میں ہے۔ اس میں 9 رکوع اور 73 آیات ہے۔ سورہ احزاب دوری نزول مدنی ہے، دیگر نام انگریزی The Coalition, The Combined Force, The Allies in Confederate, The Joint Force، یہ انگریزی نام ہے۔ عددی فارہ 22واں فارہ ہے۔ عددی وشمار 9 رکوع 73 آیات 1303 الفاظ 5618 حروف۔ یہ صورت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانے کے بعد 4 اور 5ویں سال کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اس کے پس منظر میں 4 واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جن کا حوالہ اس صورت میں آیا ہے۔ ان 4 واقعات کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے، جس کا نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ بدر و احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحد محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے اس جنگ کی جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئی ہے اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل بھی بیان فرما گئی ہے۔ دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے قریظہ کا۔ قریظہ یہودی کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کی مضافات میں آباد تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہود ایک دوسرے کی دشمنوں کی مدد نہیں کرے گی۔ لیکن قریظہ کے یہودوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمان کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فوراً قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کی ساموں کا قلعہ قم فرمائے۔ چنانچہ آپ ان کا محاصرہ فرمائے، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے، بہت سے گرفتار۔ اس واقعے کی بھی تفصیلی صورت میں آئی ہے۔ تیسرا واقعہ تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنے منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگی بیٹی کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا، اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کی بیوی یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ عرب کی جاہلانہ رسمی دلوں میں ایسا گر گئی تھی کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلا خود علی الاعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا بھی کوئی خرابی ہو تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی، اس کے صد باپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے اپنے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ بھی حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائی۔ واضح ہے کہ حضرت زینب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح خود آپ نے کروایا تھا۔ اس لیے اگرچہ آپ ان سے نکاح کرانا آپ کے لیے صبر عظمہ عمل تھا، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور دین
مصالحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کرا لیا۔ اس نکاح کی ولیمے میں حجاب فردی کا احکام بھی مشتمل آیات نازل ہوئی جو اس صورت کا حصہ ہے۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد گرم حالات میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنی نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالت میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت کے شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بالاتر تھا۔ اس لیے صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا کی زیب زینت چاہتے ہیں تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہے، اور اگر وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مشن کے ساتھ ہے اور آخرت کے انعامات کے طلبگار ہے تو پھر اس قسم کے مطالبے ان کو زیب نہیں دیتی۔ چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے واقعے پر کفار و منافقوں نے آپ کے خلاف اعتراضات کی تھی، اس لیے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دیا کہ واضح فرمایا گیا کہ آپ جیسے عظیم شخصیت پر نادانوں کا اعتراض آپ کے مقام بلند میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور اس سے متعلقہ بعض تفصیلات بھی اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیٹیگری یعنی علوم قرآن مضامین۔ تاکہ آزمائش، بدر، احزاب، حملہ، خنجر، مدینہ منورہ، متحد، محاذ، مسلمان، اور یہ بھی متحد، مضافات، قبیلہ، یہودی، احزاب، بدر، تعارف، صورت احزاب، حملہ، خنجر، اس کو طرف کہتے ہیں، دشمن، قبائل، متحد، محاذ، مدینہ منورہ، مسلمان، مضافات، معاہدہ، یہودی۔ یہ تو سورہ احزاب کا مختصر تعارف تھا جو ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سورۃ احزاب کی آیات اور تفصیلات بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔